اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آج ہم سورۃ الفاتحہ سے قرآن کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ہماری پہلی نشست ہے جس میں ہم ایک جائزہ لیں گے سورۃ الفاتحہ کا، اس کے جو اس میں کیا پیغام ہے، یہ کیوں نازل کی گئی، اس کے فضائل کیا ہیں، اور اس کے ہم ایک ایک لفظ پہ کہ بسم اللہ کی الگ تفسیر کریں گے، اس میں با کی الگ، اسم کی، اللہ کی کہ لفظ اللہ کیسے وجود میں آیا، اور پرانے مذاہب میں کیا یہ لفظ موجود تھا، اور رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، الحمد میں الف اور لام کا جو دو حروف استعمال ہوئے، اور پھر حمد کیا ہوتی ہے، حمد کی جگہ اللہ نے کوئی اور لفظ لگایا یا کیوں نہیں لگایا، اور اس کے بعد رب کیا ہے، عالمین کیا ہے۔ تو یہ ایک تفسیر ایک ایک لفظ پہ چلے گی۔ سورۃ الفاتحہ سے ہم شروع کرتے ہیں کہ سورۃ ہم نے کہا کہ حصار البلد، یعنی کہ شہر کے گرد جو ایک فصیل قائم کی جاتی تھی، جو ایک حد بندی ہوتی تھی، اس کو سورت کہتے تھے۔ یہ سورت جو ہے، یہ اس کے متعلق جو اقوال پائے جاتے ہیں، یہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے۔ مکی یہ اس طرح ہے کہ یہ چونکہ مکہ میں نازل ہوئی، اور سورہ ہجر میں اس کے متعلق ایک آیت ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور سورہ حجر میں چونکہ اس کو سبع مثانی کہا گیا، اور سورہ حجر چونکہ مکی ہے تو اس سے پہلے لازمی یہ ہے۔ اور دوسرا پیغمبر کا قول ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہو سکتی مگر فاتحہ کے ساتھ، تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بعثت سے کچھ دیر بعد ہی یہ سورت نازل ہوئی۔ اب یہ سورت کب نازل ہوئی؟ کیونکہ نماز میں ہے، تو بلا اتفاق یہ ایک امر ہے کہ حقیقت ہے کہ سب سے جو پہلی آیات قرآن کی نازل ہوئی ہیں وہ سورہ جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اقرأ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور دوسری دفعہ یہ صورت جب مدینہ میں نازل ہوئی تو قبلتین، جب قبلہ کی تبدیلی قبلہ کا واقعہ پیش آیا، اس وقت یہ نازل ہوئی۔ اس کے متعلق بھی اقوال موجود ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پروردگار نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے، لیکن اس میں یہ کوئی واضح نہیں کہا گیا کہ کیا پڑھیے۔ اب جو ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن، ابھی میں اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کہ دو طرح سے آتا ہے کہ یا تو استعانت میں آئے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اپنے رب کے نام سے استعانت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے جو رحمان الرحیم ہے۔ تو جب پروردگار نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اب یہ لازمی امر تھا کہ اس کے بعد بتانا ہے کہ کیا پڑھیے۔ تو یہ صورت جو ہے نازل ہوئی، سورۃ الفاتحہ، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا۔ اور اس کے بعد کیا پڑھیے؟ وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اور پھر سورہ فاتحہ۔ تو یہ اس مصداق میں آتی ہے کہ کیا پڑھیے، وہ سورہ حمد کو پڑھیے۔ اب اس میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ چونکہ اس کے مختلف نام ہیں، اس کا سب سے مشہور نام ہے الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب، جس کا مطلب ہے اوپننگ، دیباچہ، پریفیس۔ کسی بھی کتاب کو ہم جب شروع کرتے ہیں اس میں پریفیس ہوتا ہے، جس میں اس کتاب کی ایک تلخیص پائی جاتی ہے، کہ جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا مضامین ذکر ہوئے ہیں، اور وہ خلاصہ جو ہے اس کو اس دیباچے کے طور پر ابتدائیہ
یا افتتاحیہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا نام سورہ فاتحہ تھا، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع کیا جا چکا تھا، تب ہی اس کو پہلے نمبر پہ رکھ کے اس کا نام فاتحہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، اسے سورہ حمد کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب آپ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ مسبحات ہیں وہ تسبیح کے نام سے شروع ہوتی ہیں، اس طرح وہ سات صورتیں جو ہم نے پہلے فضائل تلاوت قرآن میں ذکر کیا، تو اس طرح 5 صورتیں ایسی ہیں قرآن میں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں، جس میں سورہ الحمد ہے، سورہ فاتر ہے، سورہ کہف ہے، اس کے علاوہ سورہ انعام ہے اور سورہ سبا ہے۔ تو یہ 5 صورتیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان 5 میں سے کسی جو باقی 4 ہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ، ان میں سے کسی کا نام سورہ الحمد نہیں ہے، حالانکہ وہ حمد سے شروع ہو رہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ شروع تو الحمد سے ہوتی ہیں، لیکن اس میں مختلف مضامین پائے جاتے ہیں، لیکن سورہ حمد کو، سورہ فاتحہ ہی کو حمد الحمدللہ سے شروع ہونے ہی کی وجہ سے الحمد اس لیے کہا گیا کہ اس کا پورا مضمون ہی حمد باری تعالیٰ ہے۔ سورہ شکر اس کو کہتے ہیں، کیونکہ الحمد کا ایک معنی شکر ہے۔ ہم اس میں جائیں گے کہ تفسیر میں کہ حمد کیا ہے، مدح کیا ہے، شکر کیا ہے، تسبیح اور حمد کا مطلب کیا ہے، ان میں آپس میں ڈفرنس کیا ہے، کہ تسبیح کیا ہوتی ہے، حمد کیا ہوتی ہے، تو اس وقت اس کا ذکر آئے گا۔ تو بہرحال اس کو سورہ شکر کہتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین یہ شکر کے معنوں میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سورہ دعا کہتے ہیں، کیونکہ اس کے مضامین میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم اور ضالین تک، تو یہ ایک دعا کے پیرائے میں ہے، تو اس لیے اس کا نام سورہ دعا بھی ہے۔ سورہ مناجات اور دعا، پہلے اس کا آپ کو ڈفرنس بتا دیں کہ دعا اور مناجات میں فرق کیا ہے۔ دعا وہ کہتے ہیں جو بلند آواز سے پروردگار کو پکارا جائے، اس کو دعا کہتے ہیں، ایک اس کی تعریف یہ ہے۔ اور مناجات وہ ہوتی ہیں جو چپ کے پروردگار سے باتیں کی جائیں۔ تو چونکہ یہ مناجات بھی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت آخر تک، ضالین تک، تو یہ سورہ مناجات بھی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کنز اس کو کہتے ہیں، کنز کہتے ہیں خزانہ، اور یہ ایک حدیث آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو اس سورہ کنز یعنی کہ ایک خزانہ، عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ سورہ شفا اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہر بیماری کی اس میں شفا پائی جاتی ہے۔ اور اس کے متعلق جو اس کے وظیفے ہیں کہ جس میں 7 مرتبہ یا 70 مرتبہ یا جو احادیث ہیں اس کی شفا کے متعلق، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ام الکتاب یعنی کہتے ہیں ماں سے نکلا ہے، یا اساس ہے، یا بنیاد ہے، یا معدن ہے جس میں سے کچھ چیز نکلتی ہے۔ تو چونکہ تمام قرآن کے مضامین جو ہیں وہ اس میں سے اخذ ہوئے ہیں، اس لیے اس کو سوس سورہ یہ ہے ام الکتاب۔ اساس القرآن وہی بات ہے کہ اس کو بنیاد کہا گیا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے اصول دین ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، وہ 5 ہم اس کو ذکر کریں گے، وہ اسی میں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ جیسے جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ہم توحید پر ایمان لائے ہیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں رحیم جو لفظ ہے اس سے بھی آخرت کا ذکر ملتا ہے کہ وہ آخرت میں رحم کرنے والا ہے، اس کی بھی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے۔ اور مالک یوم الدین میں آخرت کا ذکر بھی ہے، اور اس کے علاوہ عدل کا ذکر بھی ہے کہ چونکہ وہ مالک ہے، وہ عدل سے کام لیتا ہے۔ اور اس کے بعد نبوت و امامت، جب ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ انعامات نازل ہوئے، تو یہ نبوت و امامت، تو اس لیے اس کو اساس القرآن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو سورہ تفویض، سورہ رقیہ، سورہ الکافی، یعنی یہ کافی ہے۔
سورہ پورے قرآن کے چونکہ متبادل ہے، جب ہم اس کا 7 مثانی میں ذکر کریں گے، اسی طرح اس کو سورہ الوافی جو ہے وہ بھی کہا گیا ہے۔ اب اس میں سے سب سے جو اہم اس کا نام 7 مثانی ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تحقیق کہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے 7 مثانی والقرآن العظیم، یعنی کہ قرآن اور 7 مثانی۔ اب اس 7 مثانی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ صورت جس میں 7 آیتیں ہیں، 7 یعنی 7 اور مثانی یعنی کہ تکرار کے ساتھ، تو ایک تو اس کو 7 مثانی کہا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کو پورے قرآن کا ہم پلہ قرار دیا گیا ہے۔ پیغمبر کو کہا گیا کہ آپ کو ہم نے 7 مثانی اور قرآن عطا کیا، یعنی یہ پورے قرآن کا ہم پلہ اور متقابل ہے ہر لحاظ سے۔ اب یہ 7 دہرائی جانے والی آیتوں سے مراد یہ ہے کہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ بسم اللہ ہمارے مکتب اہل بیت کے مطابق ہر سورت کا شروع میں جو بسم اللہ آئی ہے اس کا جزو ہے، اور دوسرے ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورہ فاتحہ میں آئی ہے وہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ تو یہ چونکہ 7 آیات ہیں، اور دہرانے سے مراد یہ ہے کہ اس میں چونکہ الفاظ کی تکرار موجود ہے کہ اس میں اللہ، رحمان، رحیم، ایاک صراط، یہ لفظ بار بار آئے ہیں، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ آ گیا، رحمان الرحیم آ گیا، الحمدللہ پھر اللہ آ گیا، الرحمن رب العالمین، الرحمن الرحیم پھر الرحمن الرحیم آ گیا، مالک یوم الدین کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک 2 دفعہ آ گیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط آ گیا، پھر صراط الذین اور پھر صراط آ گیا۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ نماز میں 2 مرتبہ یا کم از کم 2 مرتبہ دہرائی جاتی ہے، جب نماز آپ پڑھتے ہیں تو کم از کم پہلی جو 2 رکعتیں ہیں کسی بھی نماز کی، جو 3 یا 4 رکعت نماز ہے، یا ایول 2 رکعتی فجر کی نماز ہے، تو اس میں لازمی ہے کہ پہلی 2 رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز سے جو ہے صلاۃ وہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو یہ چونکہ تیسری اور چوتھی میں آپ تسبیحات اربعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ منقول ہے کہ بہتر ہے وہ پڑھا جائے، اور سستانی صاحب کے مطابق میں جو بتا رہا ہوں، آیت اللہ سستانی صاحب کے مطابق، اور چونکہ اس میں الفاظ بھی تکرار سے میں آئے ہیں، اور الفاظ کے ساتھ ساتھ اس میں چونکہ یہ دہرائی جاتی ہے اور 2 مرتبہ بھی نازل ہوئی اور نماز میں بھی تکرار ہے، تو ان وجہ سے بھی اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو دوسرے ہیں کہ اس میں 2 کیفیات کا ذکر ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر دوسری کیفیت یہ ہے کہ اس میں ہم دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ ایک کیفیت ہے کہ اس میں ربوبیت کا اظہار ہے، عبودیت ہے، ہدایت ہے، ضلالت ہے، نعمت ہے، غضب ہے۔ تو یہ چونکہ تکرار آ رہا ہے، مختلف معنی میں تکرار آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد میں وہ معنی اس کا بیان کروں گا جو شیخ عباس قمی نے امام رضا علیہ السلام کے فضائل میں لکھا ہے کہ دیکھیں جہاں تک قرآن کی آیت کا تعلق ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ اب چونکہ 7 دہرائی جانے والی سے مراد سورہ فاتحہ لیا گیا، لیکن اس کا ایک اور مفہوم مکتب اہل بیت میں حدیث میں پایا جاتا ہے کہ یہ 7 کیا ہیں جن میں تکرار ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعداد 5 ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ 12 امام ہیں تو وہ 12 تعداد ہے، 14 کی 14 معصوم جو ہیں 14 تعداد ہے، تو یہ 7 کے عدد کے موافق وہاں پر بیٹھ نہیں رہا۔ تو معصوم نے فرمایا کہ یہ 7 نام ہیں جو تکرار کے ساتھ آئے ہیں، یعنی کہ محمد نام جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ 5 وہ نام ہیں جو اول ہمیں معصومین کے ملتے ہیں۔ اس کے بعد
یہ 5 نام جو ہیں ان میں تکرار بھی ہے اور تکرار کے علاوہ بھی ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ کہ علی زین العابدین میں علی نام تکرار آ رہا ہے کیونکہ علی امام امیر المومنین کا نام آ چکا ہے پہلے۔ محمد باقر میں محمد نام ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ چکا ہے۔ اسی طرح جعفر صادق میں ایک نیا نام آیا کہ جعفر جو پہلے نہیں آیا، یعنی کہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور جعفر، اور اس کے بعد 7واں نام ہے موسیٰ۔ اس کے بعد جتنے بھی نام ہیں آئمہ کے جو کہ علی رضا ہیں اس میں علی آ چکا ہے، محمد تقی میں محمد آ چکا ہے، علی نقی میں علی آ چکا ہے، حسن عسکری میں حسن آ چکا ہے، اور محمد مہدی میں محمد آ چکا ہے۔ تو یہ 7 نام بنتے ہیں جو ٹوٹل، مطلب یہ نام 7 ہیں اور شخصیتیں 14 ہیں۔ تو محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر اور موسیٰ، یہ 7 نام جو ہیں یہ تکرار کے ساتھ ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ 7 مثانی سے مراد 14 مصحوم ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو یہ 14 مصحوم اور آپ کو قرآن عطا کیا ہے۔ دیکھیں اگر یہ وہی بات ہے جو حدیث ثقلین میں ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطاعت اہل بیت، تو یہ 2 جو ثقلین ہے، یہ ثقلین جو ہیں اس میں بھی قرآن اور اہل بیت ہیں، اور اس میں جب آپ آتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، تو اس میں بھی اہل بیت اور قرآن، یعنی 7 مثانی سے مراد 7 دہرائی جانے والی نام یعنی 14 معصوم، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم، تو یہ بھی۔ اور اسی طرح میں آپ کو ایک اور ہدیہ کرتا ہوں، آیت سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی الف لام میم اور یہ کتاب ھدی للمتقین۔ اب امام باقر علیہ السلام کی جو مولانا مقبول احمد صاحب نے ضمیمہ میں ذکر کیا ہے کہ الف لام میم سے ایک مراد جو ائمہ کے اقوال ہیں، تعویل ان کی ہے، ہم نہیں کر سکتے، آل محمد مراد ہے۔ تو یہ بھی حدیث ثقلین بنتی ہے کہ الف لام میم اور یہ لا ریب کتاب ذالک الکتاب یہ ھدی للمتقین ہے۔ تو یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو حدیث ہماری قرآن کے موافق ہو اس کو لے لو اور جو موافق نہ ہو اس کو نہ لو، تو یہ حدیث ثقلین وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ سے بھی میچ کرتی ہے، اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اس سے بھی میچ کرتی ہے۔ اب ہم اس کا تھوڑا سا ایک آپ کے متعلق اس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو احادیث روایت ہوئی ہیں اس میں ہے کہ اللہ نے 104 کتابیں نازل کی ہیں، یعنی جو مصحف نازل ہوئے ہیں انبیاء پر، اور 4 کتابیں جو بڑی کتابیں ہیں یعنی کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ تو وہ جو 104 کتابیں ہیں ان میں سے اللہ نے 104 کتابوں میں سے 4 کو منتخب کیا، اور باقی 100 کتابوں کا علم، ان 100 کتابیں یا صحیفے جو تھے ان کا علم ان 4 کتابوں میں قرار دیا۔ پھر ان 4 کتابوں میں سے ایک کتاب کو منتخب کیا اور ان تمام کا علم اس میں ایک کتاب یعنی قرآن میں قرار دیا، اور قرآن پاک کا سارا علم جو ہے سورۃ الفاتحہ میں قرار دیا، اور سورۃ الفاتحہ کا سارا علم جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قرار دیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم جو ہے با یعنی کہ با جہاں سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ با اس میں قرار دیا، اور علم جو ہے فاتحۃ الکتاب میں جمع کر دیا۔ تو یہ حدیث یہاں تک ہے، وہ با کا ہم ذکر بعد میں کرتے ہیں۔ تو جس نے بھی فاتحۃ الکتاب کی تلاوت کی اس نے گویا تمام کتابوں کی تلاوت کی۔ اب امیر المومنین کا وہ قول جس کو جب ہم باب کی ڈسکشن میں آئیں گے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے۔ اچھا، یہ بسم اللہ کیا ہے؟
اس کو میں اختصار کے ساتھ بتاتا چلوں کہ عربی میں کچھ کلمات کے نام ہوتے ہیں، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا جملہ ہے، لیکن جب اس کو کسی ایک اس کو پراپر ناؤن کے ساتھ ایک اختصار کے ساتھ لکھا جائے، ایبریویشن میں لکھا جائے، اس کو بسم اللہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جب لا حول ولا قوت ہے، اس کو حوقلہ کہتے ہیں۔ اور حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، ان کو حیالات کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈفرینٹ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایبریویشن میں بسم اللہ کہتے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو حوقلہ کہتے ہیں، اور حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، ان کو حیالات کہتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ با میں ہے، اور جو کچھ با میں ہے وہ نقطہ ہے، با میں ہے۔ انا نقطہ تحت البا، اور وہ نقطہ میں ہوں۔ اس کی ہم تشریح جو ہے وہ با کے جب آئے گا زمن، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم تفسیر جو ہے وہ کریں گے۔ ابھی ہم اس ڈیٹیل میں اس طرح نہیں جا رہے کہ ہم اس کی آیات کی جو ہیں الگ الگ تفاسیر کریں، تو یہ ہم نے اس کو جو ہے آپ کو عرض کیا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے تلاوت کا اس کا جو ہے ثواب کیا ہے کہ جس نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی اس نے گویا تمام آسمانی کتب اور صحائف جو ہیں ان کی تلاوت کی۔ ایک تفسیر مجمع البیان میں امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و تابعین سے رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے، اب یہ اہمیت کیا ہے اس کی، فاتحۃ الکتاب، آیت الکرسی، نمبر 1 فاتحۃ الکتاب سورہ حمد، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 آیت شاہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم سورہ آل عمران، اور اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر سورہ آل عمران۔ یہ جو 4 آیتیں ہیں، 2 صورتیں، ایک الحمد ہے، ایک آیت الکرسی ہے، ایک شاہد اللہ ہے، اور ایک اللہم مالک الملک ہے، ان کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو یہ عرش سے چمٹ گئیں۔ ان کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب حائل نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار تو ہمیں گناہوں کے گھر میں بھیج رہا ہے اور ان کے پاس بھیج رہا ہے جو تیرے نافرمان ہیں، جبکہ ہم تو طہارت اور قدس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان آیات کو اور ان سورہ کو، جو آیات ابھی میں نے ذکر کی، زمین پر نازل کرنے کا ارادہ کیا، تو یہ چونکہ اتنی بلند مرتبہ ہیں، سورۃ الفاتحہ، اس پھر آیت الکرسی، اور پھر یہ شاہد اللہ و مالک الملک والی آیت، اللہم مالک الملک، انہوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں یہاں نہ بھیج، یہ تو گناہوں کی دلدل ہے، یہ تو مطلب اچھی جگہ نہیں ہے، نافرمان ہیں یہ لوگ، انسان ہیں، خطا کار ہیں، اور ہم تو طہارت اور قدس کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی کہ ہمیں تو نے بڑا قدس، پاک، تقدیس کے ساتھ ہمیں نے خلق کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت کے اور جلال کی قسم، اب اللہ جواب دے رہا ہے، مخاطب ہو رہا ہے ان صوتوں، ان آیتوں سے، جو بھی شخص ہر نماز کے بعد تمہاری تلاوت کرے گا، یعنی کہ ان 4 چیزوں کی، جس میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شاہد اللہ کی آیت اور اللہم مالک الملک کی آیت، جو بھی ہر شخص ہر نماز کے بعد تمہاری تلاوت کرے گا تو وہ جہاں بھی ہوگا میں اسے وہاں سے نکال کر حضیرۃ القدس میں رہائش دوں گا، یعنی کہ پاکیزہ ترین جگہ جو ہے اللہ کے ہاں مقبول اور اعلیٰ مقام ہے، اور میں ہر روز اس کی طرف اپنی مخفی آنکھ کے ساتھ نظر کروں گا، اور میں روزانہ اس کی 70 حاجات پوری کروں گا، روزانہ 70 حاجات، جن میں چھوٹی حاجت مغفرت ہوگی، یعنی کہ وہ شخص مغفور ہو گیا جو ان 4 کی تلاوت، دیکھیں اس کو آپ اپنی روٹین بنا لیں
نماز کے بعد میرے خیال ہے 3 یا 4 منٹ لگتے ہیں تاکہ بعد میں اس کو شامل کریں. سورہ الحمد، آیت الکرسی، اور یہ سورہ آل عمران میں شاہد اللہ انہ لا الہ الا، یہ والی آیت مکمل، اور آیت اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ پوری آیت. وہ اس کی سب سے چھوٹی جو سب سے چھوٹا درجہ مقام اور اس کا جو عوض اللہ اس کو عطا کر رہا ہے وہ مغفرت ہے. اور میں اسے ہر دشمن سے پناہ دوں گا اور اسے دشمن پر کامیابی دوں گا، اور موت کے علاوہ دخول جنت میں اس کے لیے کوئی چیز مانع نہیں ہوگی. دیکھیں یہ روایت آیت الکرسی کے متعلق، واحد آیت الکرسی کے متعلق بھی ہے جو متفق علیہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے جنت کے درمیان سے موت حائل ہے. اور ان چاروں کی بھی یہ اجمالی طور پر یہ ذکر آ گیا. اس کے بعد ابلیس جو ہے اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ 4 مرتبہ یہ اس نے چیخ ماری ہے، مطلب بہت درد، کرب، الم، غم سے یہ چلایا ہے، اس نے چیخ ماری ہے. پہلا وہ دن تھا یا وہ مقام تھا یا وہ وقت جب اس پر لعنت کی گئی. اللہ نے جب اس کو اپنی بارگاہ سے رنگ درگاہ کیا تو اس پر لعنت بھیجی اللہ نے. جس دن اسے زمین پر اتارا، جب آدم علیہ السلام کو بھی کہا کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ، اگر جب تمہیں ہمیں طرف سے ہدایت ملے گی تو جو اس کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ اس کو نہ خوف ہوگا نہ غم. سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آیا. جب رسولوں کے وقفے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، پیغمبر آخر الزمان، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر، اور جب ام الکتاب سورۃ الفاتحہ کو نازل کیا، مطلب وہ مایوس ہو گیا. اس کے بعد اس کے بعد امام سبز قبا امام حسن مجتبی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ایک گروہ، دیکھیں یہ فضائل ہیں سورہ فاتحہ کی، ہم تفسیر میں بعد میں جائیں گے. یہودیوں کا ایک گروہ آیا، اس نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ نے بزم انبیاء میں سے کون سی مخصوص 7 صفات آپ کو عطا کی ہیں. یعنی ان کے پاس کیونکہ توریت میں یہ نشانیاں تھیں کہ رسول خدا کو 7 صفات مختلف جو ہیں جو انبیاء کو نہیں عطا کی گئیں، ان سے جدا، ان کے علاوہ، اور آپ کی امت کو خدا کی طرف سے کون سی خصوصیات نصیب ہوئی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے فاتحہ الکتاب عطا کی ہے. یہودی عالم نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، یعنی اس نے پیشن گوئی کی، تصدیق کی، لیکن وہ مانے یا نہ مانے وہ ایک بات کی بات ہے. مگر یہ بتائیں کہ فاتحہ الکتاب پڑھنے کی جزا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فاتحہ الکتاب کی تلاوت کرے گا اللہ اسے تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کا ثواب عطا کرے گا. دیکھیں اس کو آپ، میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ جب ذکر اذکار کرتے ہیں تو یہ سورۃ الفاتحہ کا اعجاز ہے، آپ اس کو دن رات اس کی تلاوت کریں. جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرتے ہوئے انا انزلنا کی تلاوت کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ اس کو مختلف اوقات میں اپنی ایک روٹین میں لے آئیں کہ سورۃ الفاتحہ کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، ثواب آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس کا کتنا ہے. اس کے بعد ایک حدیث قدسی ہے اس کے ثواب کے متعلق کہ اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں نے تیری امت کو اپنے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے. دنیا کے خزانے ناپید ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، ان کی وقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو عرش کے خزانے ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں. اور جیسے سورہ کنز اس کو کہا، اس کا نام، اب وہ خزانہ فاتحۃ الکتاب ہے. عرش کا خزانہ آپ کے پاس ہے اور آپ اگر اس کو استعمال نہیں کر رہے تو آپ اس سے محروم رہ رہے ہیں. لہٰذا اپنے دن رات کے اوقات میں نمازوں، فرض نمازوں کے بعد اور مختلف اوقات میں سورۃ الفاتحہ یہ ایک حمد کی صورت ہے
کہ آپ اللہ کی حمد بجا لا رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، ساتھ دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اس کی روایات ملتی ہیں کہ یہ سورۃ الشفا ہم نے اس کو جیسے روایات میں آیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام اصول کافی میں ان سے منقول ہے کہ جسے سورہ حمد سے تندرستی نہ ملے تو اسے کسی بھی چیز سے تندرستی نہیں ملے گی، یعنی کہ آپ کی جسمانی، نفسانی، روحانی امراض کی شفا۔ دیکھیں سورہ فاتحہ کو آپ زعفران سے لکھ کر اور اس کو گھول کے پی بھی سکتے ہیں، مختلف طریقے اس کے ہیں، لیکن اس کی تلاوت کریں اور اس کے بعد وہ حدیث آئے گی کہ اس کو کس طریقے سے مرض کی شفا کے لیے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میں کسی مردہ پر، کسی میت پر 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھوں اور اس میں روح واپس آ جائے تو مجھے کوئی تعجب نہ ہوگا۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی اس کی فضیلت ہے کہ جب ایک سورت 70 مرتبہ پڑھ کر اس سے ایک مردہ انسان، ایک میت زندہ ہو سکتی ہے، تو آپ کی امراض، آپ کی بیماریوں کی شفا کیسے نہیں ہو سکتی۔ اب ہم اس کا تھوڑا سا آج اجمالی ایک بیان کریں گے اور اس کی باقی جو ہے تفسیر کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مروی ہے عیون اخبار رضا علیہ السلام میں امیر المومن سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اللہ کہتا ہے کہ میں نے فاتحۃ الکتاب کو اپنے بندوں کے دم تقسیم کر دیا۔ دیکھیں وہی بات جو ہم نے پہلے کی کہ یہ دہرائی جانے والی اس میں کیفیات ہیں۔ ایک میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میری حمد کیسے کرنی ہے، اور باقی حصے میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مجھ سے مانگنا کیسے۔ اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے، یعنی کہ اللہ کی حمد ہے، اور نصف حصہ جو میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا۔ دیکھیں یہ حاجت کی قبولیت کے لیے سورہ الحمد جو ہے آگے جب بندہ، اب یہ حدیث قدسی چل رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میرے نام سے ابتدا کی ہے، اب مجھ پر اس کا حق ہے کہ میں اس کے معاملات کو مکمل کروں اور اس کے حالات میں برکت دوں۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر میں پڑھیں گے تو فضائل بسم اللہ میں اس کی بسم اللہ میں یا بسم اللہ میں اس کی آئے گی، لیکن اب اللہ کہہ رہا ہے، اس میں کہہ رہا ہے کہ مجھ پر اس کا حق ہے کہ میں اس کے معاملات کو مکمل کروں، یا کہ حدیث ہے کہ کوئی بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کیا جائے تو وہ ناقص اور ابتر رہ جاتا ہے اور برکت ہوگی۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اب یہ دیکھیں کہ یہ اس کے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور اس سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ میری عطا کرتا ہے۔ جب اللہ کی حمد ہو رہی ہے تو ظاہر اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اور اس سے جتنی بھی مصیبتیں دور ہوئی ہیں وہ میرے ہی فضل و کرم سے دور ہوئی ہیں۔ اب یہ حمد کا ایک معنی یہ بھی آئے گا کہ جب ہم حمد کرتے ہیں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، نعمتوں کا شکر، نعمتوں کا اعتراف بھی ہو رہا ہے اور مصیبتیں بھی دور ہو رہی ہیں۔ اور میں اے ملائکہ، اب اللہ ملائکہ سے بات کر رہا ہے، گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اسے دنیاوی نعمات کے ساتھ اخروی نعمتیں بھی عطا کروں گا، جیسا کہ میں نے اس سے دنیا کی مشکلات کو دور کیا اس طرح اس سے آخرت کی مشکلات کو بھی دور کروں گا۔ یہ الحمدللہ رب العالمین جب آپ شکر اللہ کا حمد بجا لاتے ہیں اس کی عوض ہے، اس کی جزا ہے۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میرے متعلق رحمان اور رحیم ہونے کی گواہی دی ہے۔ اب رحمان اور رحیم رحمت سے ہے، رحمہ سے ہے، لیکن اس کی کیا الگ تفاصیر ہیں، ہم ڈیٹیل میں جائیں گے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں۔ رحمان اور رحیم ہونے کی گواہی دی ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنی رحمت سے اسے بہت سارا حصہ عطا کروں گا، اور اپنی عطا سے اس کا حصہ بڑھاؤں گا، یعنی کہ عطا بھی کروں گا اور اس میں افزائش بھی ہوگی، وہ بڑھے گا یعنی برکت ہوگی۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اے ملائکہ کہ جس طرح بندے نے میرے متعلق روز قیامت کے مالک ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو
نماز کو کوشش کریں کہ خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھیں. جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں ترجمہ ہونا چاہیے، مفہوم ہونا چاہیے کہ بسم اللہ یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین. تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ آپ حمد کر رہے ہیں اس رب کی جو عالمین کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ وہ رحمان جو دنیا میں مجھ پہ رحمت کر رہا ہے وہ آخرت میں بھی رحیم ہے. مالک یوم الدین، ایسے آپ نماز میں خضوع و خشوع سے کھڑے ہوں جیسے ایک بندہ اپنے غلام کے سامنے کھڑا ہو گیا. مالک یوم الدین، اس کو آپ تصور میں لائیں کہ آپ خدا کے سامنے کھڑے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں. جب مالک یوم، اللہ میرے متعلق قیامت کے مالک کا اعتراف کرتا ہے، یعنی میں بھی قیامت کے دن اس کا حساب آسان کروں گا، اس کی برائیوں سے درگزر کروں گا. جب بندہ ایاک نعبد کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا کہ وہ صرف میری عبادت کرتا ہے. خالص عبادت، خالص توحید کی بات ہو رہی ہے، اور میں اسے اس عبادت کے بدلے میں اتنا ثواب دوں گا کہ جنہوں نے بھی میری عبادت کے متعلق اس سے مخالفت کی ہوگی وہ اس پر رشک کریں گے. جب وہ ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، مجھ ہی سے پناہ طلب کی ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اے ملائکہ کہ میں اس کے معاملہ میں اس کی مدد کروں گا، اس کے شدائد کے وقت اس کی فریاد رسی کروں گا، اور جس دن یہ مشکلات میں گھرا ہوگا میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا. اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے ضالین تک پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو میرے بندے نے جو سوال کیا میں اسے عطا کروں گا، یعنی کہ ہدایت. اور ہدایت میں سب کچھ آ جاتا ہے. اگر میں ہدایت کو کھولنا شروع کروں تو ہدایت تشریعی بھی ہے، ہدایت تکوینی بھی ہے. تکوینی ہدایت یہ ہے کہ جو اللہ انسان، کوئی بھی ایک بچہ بھی ہے چھوٹا تو وہ اس کے ہاتھ میں نوالا نہیں تو وہ منہ سے کھاتا ہے، کان سے نہیں کھاتا. یہ ہدایت تکوینی ہے کہ جانور اپنا پیٹ کیسے بھر رہے ہیں. نباتات کو یہ پتہ ہے کہ درخت کو کہ اس نے زمین سے اوپر کی طرف بڑھنا ہے، بادل کو پتہ ہے کہ اس نے پانی نیچے. یہ ہدایت تکوینی ہے، اور یہ ساری ہدایت انسان کے اندر بھی موجود ہے. اور انسان اپنی جب صحت اور میڈیکل سائنس اور صحت جو افزا اصول ہیں ان کو اپناتا ہے تو وہ بھی بیسیکلی ہدایت تکوینی کے تحت یہ اس میں بھی آ سکتا ہے کہ وہ ہدایت کر رہا ہے کہ میں صحت بھی اللہ سے مانگ رہا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے عطا کروں گا. میں نے اپنے بندے کی دعا قبول کی ہے، اس کی آرزو اس کو دی ہے جس سے وہ خوفزدہ ہے، میں نے اس سے امن قرار دیا ہے. تو ناظرین، آج کا ہم اس کا ایک ابتدائی فضائل کا ہم نے یہ ایک ٹاپک جو ہے اس کو کسی حد تک کور کیا ہے. اس کے علاوہ اس کے دوسرے فضائل اور اس کی اہمیت کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں آئیں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.